فجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ اے نبی آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا آپ اپنے لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ فجرت منہ 12 عینا، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر آدمی نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مت مچاؤ۔ چاند بنا ہوا ہے نا، پہلے سے بات آ رہی ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ میدان تیہ کے اندر جب یہ لوگ پریشان تھے اور پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے لاٹھی کو پتھر پر ماریے اور اس سے چشمہ پھوٹے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو آدمی عام طور پر نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ایسا کام نبی کے ہاتھ پر کرا دیتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی ایک طرح سے نشانی بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے یہ، اور اس کے ذریعے سے دوسرے تک بات پہنچانے کے لیے مؤثر بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شکتی ہے، قوت ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کا دین ہوتا ہے، نبی اپنے سے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا تو نبی کو کہتے ہیں کہ مختار کل ہے، سب کچھ نبی کے اختیار میں ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں قرآن میں خود آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن فضیلت کس بات میں ہے کہ ہمارے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، عام لوگوں کے پاس نہیں آتی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے جس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نبی کا۔ تو یہ تو نبی کے فضیلت کی چیز ہے، لیکن انسان ہونے میں نبی انسان کے ساتھ برابر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان۔ تو یہ ایک دم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کا درجہ، نبی کی عظمت، نبی سے محبت، نبی کا درجہ مرتبہ اللہ کے پاس سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ کے اتنا بڑا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نبی کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی شرک۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ تو یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے یہ معجزہ ہو گیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو بینا ہو جاتا۔ مردے کو اگر کہہ دیے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پتھر جیسی چیز جو کچھ نہیں بول سکتی ہے، آپ کے مٹھی میں وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ چاند کو اشارہ کیے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہوگا تو اس کے تو بہت سارے لوگ نقل کرنے والے ہونے چاہیے۔ اب بتلائیے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، وہ چاندنی رات ہے، کافروں کا ایک مجمع ہے، وہاں پر گفتگو ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کیجیے تو ہم مان لیں گے آپ کو نبی۔ اب رات کے آدھی رات کو یہ سب بات ہو رہی چاندنی رات میں، اس وقت اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا وہ، تو اس وقت آدمی گھر میں سوتا رہے گا کہ وہ پہلے سے معلوم تھا کہ چاند 2 ٹکڑے اور ہونے والا ہے، ہم جائیں دیکھنے۔ چاند گرہن ہو، چاند سورج ہو، پہلے سے خبر بھوشوانی لوگ کر دیتے ہیں، تب آدمی انتظار میں رہتا۔ لیکن وہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں تھا کہ اس کو آدمی انتظار میں رہے کہ ہم دیکھیں۔ تب تاریخ میں واقعہ لکھا ہے کہ گوالیار کے ایک راجا تھے ہندوستان میں، تو وہ اس وقت استنجا کے لیے باہر نکلے ہوئے، اور انہوں نے دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا تھا پتہ لگانے کے لیے کہ دیکھو یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ یہ تو تھا نہیں ابھی کا، ہوائی جہاز سے اور پلا جہاز سے چلے گئے۔ پہلے تو بہت قریبی زمانے میں پانی کے جہاز سے بھی 6 مہینے لگتا تھا عرب جانے میں۔ تو لکھا ہے کہ جب تک وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہو چکی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں، یورپ میں کیوں نہیں نظر آیا؟
تو جس وقت عرب میں یا ایشیا میں، یہ ہم لوگ کا علاقہ ایشیا کا علاقہ ہے، تو یہاں جس وقت دن کا وقت ہوتا ہے تو وہاں رات کا وقت ہوتا ہے، جب یہاں رات ہوتی ہے تو وہاں دن کا وقت ہوتا ہے، تو دن میں آدمی کیسے چاند کو دیکھا تو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یا پھر یہ کہ معراج پر چلا جانا اور پھر وہاں سے تشریف لے آنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام بنی اسرائیل کو یہ دیا کہ پتھر سے چشمہ پانی کا نکالا اور اس سے پانی پینے کا انتظام کیا، نہ موٹر لگوانے کی ضرورت ہے، نہ سبمرسیبل کی ضرورت ہے، نہ فلاں کی، پتھر سے پانی نکالنا ہے، لے کر کے پینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ